سب سے بڑا دینے والا یہ کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا دینے والا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ سب سے بڑا دینے والا تو ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ صرف اللہ ہی دینے والا ہے۔ یہ بات جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی دے رہا ہے اللہ کے دینے سے دے رہا ہے، وایا وایا ہے نا۔ اگر اللہ اس کو نہیں دیتا، وہ اس کو نہیں دیتا، وہ اس کو نہیں دیتا، وہ اس کو نہیں دیتا، تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب حقیقت میں عطا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کو مانگنے والوں سے کتنی نفرت ہونی چاہیے؟ جی بولیے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے نا، فقیروں کی لائنیں مالداروں کے دروازوں پر لگی، لیکن ہر فقیر کے آگے مالدار کا دروازہ کیا رہے گا؟ بند رہے گا۔ اور بھیک اگر دینی ہے تو دروازے پر لا کر دی جائے گی، جبکہ یہ دینے والے کون ہیں؟ خود کسی کے محتاج ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ آپ اس کے گھر میں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں جو حقیقت میں عطا کرنے والا ہے اور سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو وہ ایسا کریم رب ہے، ایسا رحیم رب ہے کہ اپنے منگتوں کو دروازے کے باہر سے بھگاتا نہیں، بلکہ اپنے دروازے ان پر کھول دیتا ہے، آؤ، اور کہتا ہے کہ تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ محتاج ہوگا جو سب سے پہلی صف تک آئے گا۔ دور رہنے والا میرے قریب نہیں ہے، بلکہ اگر مجھ کو خوش کرنا ہے، میری رضا حاصل کرنی ہے، تو قریب سے قریب تر آ جاؤ۔ پہلی صف میں جو آئے گا اس کو سب سے زیادہ دوں گا، اس سے کم دوسری صف والوں کو، اس سے کم تیسری صف والوں کو۔ تو دیکھو دنیا کی ریت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی دینے والا مانگنے والے کو دے تو دیتا ہے مگر اپنا قرب نہیں دیتا، اپنا دوست نہیں بناتا۔ تنہا یہ ہمارے کریم رب کی ذات ہے، تنہا یہ ہمارے خالق کی ذات ہے، تنہا یہ ہمارے مالک کی ذات ہے کہ مانگنے والوں کو جو وہ مانگ رہے ہیں وہ تو دیتا ہی ہے، اپنا قرب بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کس طرح دوست بناتا ہے؟ اپنے پاور کا، اپنے قدرت کا اور اپنی قوت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ کبھی کسی سیٹھ صاحب نے مانگنے والوں کو اپنے کاروبار میں ساجھا کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آدھی کمپنی میری آدھی تمہاری؟ جی نہیں، بلا تشبیہ و تمثیل اللہ ساجھا نہیں کرتا مگر اپنی وصف کا مظہر بنا دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ جب بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب کی اطاعت کرتے کرتے، اس کی فرما برداری کرتے کرتے اس کے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو اللہ قربت کا وہ درجہ اس کو دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ تو ہے ایسا کوئی کریم، ہے ایسا کوئی دینے والا، تو پھر ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ جو دے کر مانگنے والے کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، اس کا درجہ کم نہیں کرتا، بلکہ اس کا درجہ کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم در در پر مانگنے کے بجائے خودداری پیدا کریں اپنے اندر۔ ایک ایمان کی ایک عزت ہے، ایمان کی ایک عزت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ عزت دار کے ساتھ یہ نسبت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر ایک سیٹھ صاحب کا بچہ ہو، وہ کسی فقیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، شرم محسوس کرتا ہے، میں اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو کر جو کروڑ پتی ہے فقیروں سے مانگوں؟ ہمارا ضمیر یہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ ہم کائنات کے مالک کے ساتھ رشتہ رکھ کر، بندگی کا رشتہ رکھ کر ہم زمانے کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں، زمانے کے آگے بھکاری بنیں اور زمانے کے آگے اپنی محتاجی کا اظہار کریں؟ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رشتے کے احساس کو زندہ کریں جو رشتہ ہمارا ہمارے پروردگار کے ساتھ ہے۔ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے پروردگار کے بندے ہیں۔ ہمیں
رب کی وحدانیت کا علم ہے، ہمیں نبی کی پیغمبر کی رسالت کا علم ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہمارے سینے میں موجود ہے۔ ہم اس عزت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور زمانے کی محتاجیوں سے ہٹ کر اور در در پر سر جھکانے سے دور ہٹ کر صرف ایک در کو مضبوطی سے پکڑیں اور ایک در پر اپنی حاجت رکھیں، اور وہ در ہمارے پروردگار کا در ہے، اور اس در کو پکڑنے کے لیے کچھ اور نہیں کرنا ہے، صرف اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو دوستوں، نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں عطا کرے گا، کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دے گا، بلکہ ہمیں اتنا قرب عطا فرمائے گا، اتنا قرب عطا فرمائے گا کہ ہمیں اپنی دوستی کا اعزاز عطا فرمائے گا اور ہمیں اپنی دوستی کی نعمت سے نواز دے گا۔